لیکن نہ کتاب لکھی ہے بڑے عجیب طریقے سے. اگے جڑے قابل لوگ ہیں نا قابل وہ تحریر کے اندر مختلف اصناف صنف استعمال کرتے ہوتے ہیں. ایک انداز ہے عبارت لکھن کا غیر منقوطہ، یعنی وہ لفظ استعمال کرنا جی جو نقطہ نہیں ہے جی میں الف دال را اس طرح لفظ ہوتے نا. یہ سب تو پہلے تفسیر لکھی ہے ابو الفیض فیضی نے سوات الالہام کے نام سے 2 جلدوں میں چھپی. یہ پوری تفسیر ہے جو نے کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کیتا جی جو تے نقطہ ہوندا ہو. یہ کمال ہے، بڑی کمال دی محنت ہے، بڑی انتھک محنت ہے. لیکن یہ بھی ایڈا بہت کمال نہیں ہے چونکہ یہ تھوڑی تھوڑی بات لکھتے ہیں. ایک سارے مدرسے کتاب پڑھائی جاتی مقامات حریری، اس کے ٹوٹل 50 مقام ہیں. کتنے مقام ہیں؟ یہ طلبا کی یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہاں طالب علم کثرت سے بیٹھے ہیں. میں تو طالب علم ہوں نا، آپ سے اگر کوئی بات اوپر سے گزر جائے تو ناراض نہ ہونا. طالب علم ہوں تو طالب علم ہے. مقامات حریری کا کمال یہ ہے کہ بعض جگہ پر یہ 50 مقاموں میں مشتمل ہے پاکستان میں، کیونکہ ملتی نہیں ہے اس لیے علماء کو پتہ نہیں. میں نے ابھی منگوائی ہے سر سے، پوری وہاں سے ملتی ہے، میں نے منگوائی. اس کے اندر ایک جگہ پہ وہ خط لکھتا ہے کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کیا جس میں نقطہ ہے، غیر منقوطہ. اب آگے جا کے انہوں نے ایک جگہ پہ ایسی بھی صرف لکھی ہے ایک کلمہ منقوطہ ایک غیر منقوطہ، ایک منقوطہ ایک غیر منقوطہ. یعنی اگر ایک کلمے میں 3 لفظ ہیں تینوں نقطے والے، اگلے کلمے میں 4 ہیں تو چاروں غیر منقوطہ، اگلے 3 ہیں یا 4 ہیں وہ منقوطہ، ایک منقوطہ ایک غیر منقوطہ. یہ بڑی کمال کی صنف ہے. اسی طریقے سے علامہ جامی نے فارسی میں لکھی ہے. علامہ جامی علامہ نے فارسی میں لکھی اور تصوف کے اندر ہے. اس کا نام ہے لواحی، لام واو الف لواحی، لوح کی جمع جس کا مطلب ہے تختی. بڑی کوشش کی ہے میں نے، ایک دوست کے پاس دیکھی ابھی مجھے ملی نہیں ہے، کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے مل جائے. تو یہ تصوف پہ تو اتنے ٹاپ کا محقق ہے کہ فارسی میں غیر منقوطہ پوری کتاب لکھی ہے. اب اردو میں بھی ایک کتاب چھپ چکی ہے، فریق مخالف کے مولانا ولی غازی صاحب ہے، انہوں نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے ہادی عالم، 300 صفحے پہ مشتمل ہے. کوئی بھی اردو کے اندر نقطے والا لفظ نہیں استعمال کیا. یہ کمال کی تحقیق. تو حضرت اعلیٰ تاجدار گولڑا سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات پڑھیں، اس لیے کہ آپ علم ظاہر، علم باطن، علم طریقت، علم شریعت سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں علوم کے ماہر تھے تاجدار گولڑا سرکار. سبحان اللہ. آپ کے آپ نے کیسے لاکھوں نام لے دیا؟ اشارہ کر دیتا ہوں، علماء پڑھ کے دیکھ لینا. فریق مخالف کے علماء نے سوال لکھے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس 10 سوال تھے کہ اگر پیر مہر علی میں ہمت ہے تو ہمارے سوالوں کے جواب دیں. آپ نے بیٹھے بیٹھے شیخ الجامعہ کو جواب لکھا دیا. فرمایا میری طرف سے بھی 11 سوال لکھ کے دے دو. آج نہیں، فرمایا قیامت تک چیلنج ہے، میرے سوالوں کا جواب دے دے. آل رسول ہے، خون رسول ہے، سبحان اللہ، چیلنج کر کے کہہ رہا ہے آج نہیں قیامت تک میرے سوالوں کا جواب دے دے. وہ کتاب اب بھی ہر بندے کے پاس جو صاحب علم رکھتا ہے، اس کا نام ہے الفتوحات سمدیہ. اس کے اندر ان کے سوال بھی موجود ہیں، ان کے جواب بھی موجود ہیں، آپ کے سوال بھی موجود ہیں. ان میں سے میں نے جو لاکھوں کا لفظ بولا ہے کیوں بولا ہے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے. فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3,23,000 اتنے علوم کا ذکر کیا ہے. فرمایا تاریخ چھوڑ دو، غرض و غایت چھوڑ دو، مقصد چھوڑ دو، صرف ان علوم کا مجھے نام ہی بتا دو، وہ 3 لاکھ علوم ہیں کون کون سے. سبحان اللہ. اب اگر پیر مہر علی شاہ صاحب کو نام نہیں آتے تو کل آ کے وہ سوال کرتے پیر جی آسانو کوئی نہیں ہے، چلو تسی سنا دو. اگر پیر مہر علی کو نہیں آتے تو پھر بیان کیسے کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب 200-400 علوم کا ماسٹر نہیں کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تاجدار گولڑا سرکار رضی اللہ تعالیٰ علم شریعت، علم طریقت، علم روحانیت، کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو تاجدار گولڑا سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی دسترس کے اندر نہ